بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے علم الصرف کی تعریف پڑھی تھی اور اس کا فائدہ پڑھا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ کچھ خاص اصطلاحات ہیں جو آگے کام آنے والی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اصطلاح اہم ہوگی اور آگے جو ہم اسباق پڑھیں گے ان اصطلاحات پر ہی ان کی بنیاد رہے گی۔ تو یہ تقریباً 2 صفحے میں ہے، ان کو ازبر کرنا ضروری ہے۔ پوری کتاب کی بنیاد انہی پر ہی ہے۔ یہ دیکھیے یہ یہاں تک ہے۔ یہاں تک ہے، حرف زائد تک، ٹھیک ہے۔ بس یہ ہے، بہت آسان ہے، بہت سی چیزیں آپ کو ان میں سے معلوم بھی ہوں گی۔ بس انشاءاللہ پھر اس کے بعد جو ہے نا، ہم ابھی تو تھیوری پڑھ رہے ہیں، ابھی سمجھیے کہ ابھی تو تھیوری پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر پریکٹیکل شروع ہو جائے گا۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصطلاحات: ضمہ پیش کو کہتے ہیں، فتحہ زبر کو اور کسرہ زیر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تک آپ اردو زبان میں زبر زیر پیش پڑھتے آئے تھے، اب عربی زبان میں اسی کو ضمہ فتحہ کسرہ کہتے ہیں۔ تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں۔ حرکت زبر زیر پیش کا نام ہے۔ سکون اور جزم حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں، یعنی جس حرف پر حرکت نہ ہوگی، زبر زیر پیش نہ ہوگا تو اس کو سکون کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تشدید ایک حرف کو 2 بار، پہلے کو سکون اور دوسرے کو حرکت کے ساتھ پڑھنا، جیسے عضن۔ اب عضن میں اصل میں جو یہ ضاد ہے نا، یہ 2 ضاد ہیں اور 2 ضاد کو ایک ساتھ ملا کر اس کے اوپر تشدید رکھتی ہے۔ تو عض، عین کے بعد ایک ضاد ہوا اور اس کے اوپر سکون، عض، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ضاد پر زبر، دوسرا ضاد ہے اس پر زبر ہے، ضا، عض، ضا، تو یہ اس کو تشدید کہتے ہیں۔ مضموم وہ حرف ہے جس پر پیش ہو، مفتوح وہ حرف ہے جس پر زبر ہو، مکسور زیر والے حرف کو کہتے ہیں، متحرک حرکت والا حرف۔ آگے ہے ساکن وہ حرف ہے جس پر حرکت نہ ہو، مشدد وہ حرف ہے جس پر تشدید ہو۔ ابھی آپ پڑھ کے آئے تھے کہ عضا جو ہے تشدید، عضا پر جو ضاد ڈبل 2 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے تو تشدید کی بنیاد پر پڑھا جا رہا ہے، تو اس کو مشدد کہتے ہیں اس حرف کو۔ حرف علت 3 ہیں، واو الف یا۔ حرف علت 3 ہیں، واو الف یا، جیسے وسم، قول، رمی۔ وسم اور بلکہ قال، وسم، قال، رمی۔ واو، وسم میں واو ہو گیا، قال میں الف ہو گیا قاف کے بعد، اور رمی میں آخر میں یا ہو گئی، تو یہ ان کی کہلاتے ہیں حرف علت، واو الف یا۔ ان کے مجموعے کو وائی کہتے ہیں۔ صیغہ لفظ کو، اسم نام کو، فعل کام کو کہتے ہیں۔ صیغہ ہم تعریف میں پڑھ چکے ہیں کہ لفظ کو کہتے ہیں، اسم نام کو کہتے ہیں اور فعل کام کو کہتے ہیں۔ اسم جیسے زید، عمر، بکر، اور فعل جیسے کھیلنا، کودنا، دوڑ لگانا، تو یہ فعل ہے۔ زمانہ وقت کا نام ہے اور وقت 3 ہیں، ماضی گزرا ہوا، حال موجود، مستقبل آنے والا۔ جن لوگوں نے انگلش پڑھی ہوگی انہیں معلوم ہوگا کہ زمانے جو ہیں وہ 3 ہیں، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر۔ تو اسی طرح ماضی، حال، مستقبل عربی اور اردو میں کہا جاتا ہے اس کو۔ جیسے اور اس کو آسان سے سمجھ لیے، جیسے ایک آج ہو گیا، ایک کل، گزشتہ کل، اور ایک آئندہ کل۔ تو یہ 3 دن کو ہم پہلے والے دن کو کہیں گے ماضی، اور آج کو کہیں گے حال، اور آئندہ کل کو کہیں گے مستقبل۔ تو جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، تو یہ چل رہا ہے حال، اور اس سے پہلے والا وقت ہے اس کو ماضی کہیں گے، اور اب جو بات کرنے کے بعد جو بات کہیں گے وہ مستقبل میں آئے گی۔ آگے فعل ماضی، یہاں تک تو بہت آسان ہے، ماضی، حال، مستقبل تک تو انتہائی آسان ہے، صرف اس کو ذہن نشین کرنا اور یاد کر لینا ہے۔ یاد ضرور کر لیجیے، کیونکہ یاد کی ہوئی چیز جو ہے کافی دیر تک رہتی ہیں، اور جو صرف سمجھ لی جاتی ہیں اور یاد نہ کی جائیں
تو وہ جلدی ذہن سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ ہیں فعل ماضی، فعل مضارع، یہ دو اہم ہیں، ان کو سمجھ لیجئے۔ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے۔ آپ نے پیچھے فعل بھی پڑھ لیا تھا کہ فعل کس کو کہتے ہیں، کام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا زمانے کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع اور ماضی، حال، مستقبل۔ تو ماضی گزرے ہوئے زمانوں کو کہتے ہیں، تو اب ان دونوں کو ایک ساتھ ملا دیا، فعل اور ماضی، یعنی ایسا کام، فعل کام ہو گیا، ماضی گزرا ہوا زمانہ، ایسا کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ آپ اس کے لفظ سے بھی سمجھ سکتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کو۔ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، جیسے ضربا، اس ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں، ضربا جیسے اس نے مارا، قتل اس نے قتل کیا، اور کتبا اس نے لکھا۔ تو یہ دیکھ لیجئے، یہ جو کام ہے لکھنا اور پٹائی کرنا، یہ کام ہو چکے ہیں، اب نہیں ہو رہے ہیں، اس وقت نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ کام ہو چکے ہیں۔ تو جو کام ہو چکا ہو اس کو کہتے ہیں فعل ماضی، اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ عربی میں جب صیغہ یعنی لفظ ایسا آئے گا جو فعل ماضی کو بتلائے، فعل ماضی کا جو صیغہ آئے گا اس کا آخری حرف ہمیشہ مفتوح ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اہم بات ہے۔ وہ اس کے آخری حرف پہ نہ ضمہ آئے گا نہ کسرہ آئے گا، ہمیشہ فتحہ آئے گا۔ آگے فعل مضارع۔ فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانے موجودہ یا آئندہ بتائے۔ فعل مضارع کے اندر 2 زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال اور ایک مستقبل۔ فعل مضارع کے اندر کتنے زمانے پائے جاتے ہیں؟ 2 زمانے پائے جاتے ہیں۔ ہم نے پہلے پڑھا فعل ماضی، اس کے اندر صرف ایک زمانہ، اور فعل مضارع کے اندر 2 زمانے، یعنی جو ماضی کے بعد جو 2 زمانے بچے ہیں، حال اور مستقبل، وہ فعل مضارع کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اردو زبان میں تو ایسا ہوتا ہے کہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے الگ لفظ آتا ہے۔ ہمیں کہنا ہو، حال کے بارے میں کوئی بتلانا ہو، جیسے میں کھانا کھا رہا ہوں، تو یہ حال ہے، یہ فعل حال ہے۔ میں بول رہا ہوں، یہ فعل حال ہے۔ اور ایک ہو گیا میں کل عید کی نماز پڑھنے جاؤں گا، مجھے کل صبح فجر میں جلدی اٹھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے، حال اور مستقبل دونوں کے لیے الگ لفظ آتا ہے۔ حال کے لیے، حال کا جو کوئی سینٹنس ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے اردو میں، تو اس کے آخر میں آتا ہے کر رہا ہے، ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو مستقبل کا صیغہ ہوتا ہے، سینٹنس ہوتا ہے، تو اس کے آخر میں آتا ہے ہوگا، ٹھیک ہے، ہوگا وغیرہ آتا ہے اس کے آخر میں، یعنی گا آتا ہے۔ لیکن عربی زبان کے اندر حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی صیغہ آتا ہے۔ تو یہ آسان چیز ہے کہ آپ کو حال کے لیے یہ نہیں دیکھنا پڑے گا کہ حال کے لیے مجھے الگ بنانا ہے اور مستقبل کے لیے الگ بنانا ہے۔ ایک ہی صیغے سے آپ حال کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کوئی کام، اور جو ہے مستقبل کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے آگے مثال آ رہی ہے، جیسے یضرب، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد۔ یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ایک مرد، اس ایک مرد نے مارا یا وہ ایک مرد، اس کا میں آگے فائدہ بتاؤں گا کیا ہے، اس سے آپ جو ہے نا اکتا ہے نا کہ یہ ایک مرد کہنے کی کیا ضرورت تھی، میں آگے بتاؤں گا اس کا کیا فائدہ ہے یہ کہنے کا۔ ابھی تو آپ اس پہ غور کریے کہ حال اور مستقبل کے لیے فعل مضارع کس طرح آتا ہے۔ تو یہ یضرب فعل مضارع ہے، یضرب فعل مضارع ہے۔ اب اس کے اندر 2 معنی ہیں، اس کے اندر 2 معنی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہنا ہو کہ فلاں شخص مار رہا ہے، پٹائی کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی یضرب لے آئیں گے۔ اور اگر یہ کہنا ہو کہ فلاں شخص آئندہ کل یا آنے والے زمانے میں وہ مارے گا، مستقبل میں وہ مارے گا، تو اس کے لیے بھی یضرب ہی استعمال ہوگا۔ یہ بتلانا مقصد ہے یہاں پہ
فعل مضارع سے، ٹھیک ہے۔ یضرب ہو گیا، نصر سے لے لیجئے، ینصر ہے، جیسے ینصر فعل مضارع ہے، ینصر فعل مضارع ہے، اس کے معنی ہے مدد کرنا۔ آپ کو کہنا ہو کہ اس وقت فلسطین کی جو مدد کر رہا ہے وہ صرف اور صرف کون ہے؟ وہ ترکی اور قطر سامنے آ رہے ہیں مدد کے لیے، تو اس کے لیے آپ کہیں گے ینصر، ٹھیک ہے، وہ مدد کر رہا ہے۔ اور اگر آپ کو کہنا ہو کہ امید ہے کہ آگے چل کر دوسرے عربی اور اسلامی ممالک فلسطین کی مدد کریں گے، آگے چل کے فلسطین کی انشاءاللہ مدد کریں گے دوسرے عرب ممالک، تو اس کے لیے بھی آپ ینصرو ہی کہہ دیں گے۔ اس کے لیے الگ سے نیا صیغہ حال کے مقابلے میں، حال سے مختلف صیغہ نہیں لانا پڑے گا، بلکہ ایک ہی صیغے سے دو کام ہو جائیں گے، ایک ہی تیر سے دو نشانے لگ جائیں گے۔ چلیے، یضرب مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، اس کے دونوں ترجمہ ہوں گے، دونوں ٹرانسلیشن ہوں گے۔ زمانے موجودہ یا آئندہ میں، زمانے موجودہ یعنی حال، اور آئندہ یعنی مستقبل میں۔ مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے، پیچھے کہا تھا کہ ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے اور مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ، ضربہ میں جو فعل ماضی تھا اس میں میں دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے ضربہ فعل ماضی ہے، اس کا آخر مفتوح ہے۔ اسی طرح ہم اگر نصر لے آتے ہیں، نصر، تو یہ بھی مفتوح ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ یضرب، یہ فعل مضارع ہے، تو اس کے آخر میں آپ دیکھیے پیش آیا ہوا ہے، تو یہ مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نصر پہلے لے کر آئے تھے، اب ینصر لے کے آئیے، مضارع بنائیے اس کا کہ وہ مدد کر رہا ہے یا مدد کرے گا، تو اس کے لیے بھی اس کے آخر میں بھی ضمہ آئے گا، پیش آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کے لیے کافی ہوا، یہ کچھ اصطلاحات تھی جو مختصر وقت میں نے کوشش کی کہ میں سمجھا دوں آپ کو۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر کوئی بات، کوئی ڈاؤٹ ہو تو میرے سے پوچھ سکتے ہیں آپ، میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ بتلا دوں گا۔ ہاں، تو جی، فعل ماضی، فعل مضارع، یہ جو تعریفات ہیں ان کو جوں کی تو یاد کرنی ہے، بالکل اسی طرح یاد کرنی ہے کہ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، جیسے ضربہ اس ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں، ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یہاں تک بالکل جوں کہ تو یاد کرنی ہے، اس سے بہت یہ آگے چل کے بہت کام آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ آج کا سبق آپ کا مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے، یہاں تک ہو گیا آج کا سبق، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دو صفحے اور ہیں، اور انشاءاللہ یہ اصطلاحات ختم ہونے کے بعد پھر آپ کے جو ہے نا عربی صیغے شروع کر دیں گے ہم۔ یہ بنیاد اور اہم باتیں ہیں، اسی کے اوپر اگلی عمارت قائم ہوگی۔ اگر یہ مضبوط رہی اور صحیح آپ نے سمجھ لی تو انشاءاللہ آگے کے مراحل آسان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔